السلام علیکم یاروا نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں ذیشان ملک اور میں ہوں زارا انصاری. یہاں شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. Rather than appreciation, imagine how we feel when we are blamed for the turn of events in Afghanistan. The moment a deep analysis of this is done, the world would know why the Taliban are back in power, and it's not because of Pakistan. طالبان کو پاکستان کی مدد سے اقتدار نہیں ملا. سب سے زیادہ نقصان پاکستان نے اٹھایا. پھر بھی تعریف کے بجائے الزام تراشی کی جاتی ہے. وزیر اعظم عمران خان کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب. کہا افغان عوام کی خاطر موجودہ حکومت کو مضبوط اور مستحکم کیا جائے. عالمی برادری نئی افغان حکومت کو مراد دے اور حوصلہ افزائی کرے. عمران خان نے اسلاموفوبیا کو تباہ کن خطرہ قرار دیتے ہوئے عالمی ڈائیلاگ کا مطالبہ کیا. وزیر اعظم نے کہا اسلاموفوبیا کی بدترین شکل بھارت ہے. جنوبی ایشیا میں امن کا دار و مدار مسئلہ کشمیر کے حل میں ہے. ہم نے لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کا اقدام اٹھایا. بھارت نے الٹا کشمیر میں جبر بڑھا دیا. Because of the corrupt ruling elites, the gap between the rich and the poor countries is increasing at an alarming speed. This organized theft and illegal transfer of assets has profound consequences for the developing nation. وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے فورم پر غریب ملکوں کا مقدمہ بھی لڑا. عمران خان نے کہا منی لانڈرنگ سے ترقی پذیر ملکوں کی رقم امیر ملکوں میں چلی جاتی ہے. امیر ملک غریب ملکوں کی لوٹی دولت واپس نہیں کرنا چاہتے. کچھ ترقی پذیر ملکوں کی اشرافیہ ایسٹ انڈیا کمپنی جیسا سلوک کر رہی ہے. شہباز شریف فیملی کے خلاف 25 ارب کی منی لانڈرنگ کا کیس. شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت میں 9 اکتوبر تک توسیع. ڈائریکٹر FIA ڈاکٹر رضوان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی مخالفت. کہا یہ کیس نہیں کیس اسٹڈی ہے, اسے باقاعدہ پڑھایا جائے. کہا رمضان شوگر ملز اور منسلک کاروبار منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوتے رہے. غریب ملازموں کے اکاؤنٹ 25 ارب کی کرپشن چھپانے میں استعمال ہوئے. اومنی گروپ کیس میں بھی ملزمان کا یہی طریقہ واردات تھا. شریف فیملی کے بیرون ملک خفیہ اکاؤنٹس اور اثاثوں کی معلومات حاصل کی جا رہی ہیں, جس کے بعد مزید انکشاف ہو سکتے ہیں. عدالت کا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو FIA کے سوالوں کے جواب دینے کا حکم. ریمارکس دیے آئندہ سماعت پر کوئی بہانہ قبول نہیں ہوگا. آپ نے نیب کے کیس کا انجام نہیں دیکھا. شوگر انکوائری کمیشن کے اندر آپ نے حکومتی بینچز پہ بیٹھے کتنے اراکین کو اب تک گرفتار کیا. FIA نے اب تک BRT میں کیا نکالا ہے. FIA افسر نے عدالت میں جھوٹ بولا. میرا شوگر مل سے کوئی تعلق نہیں. بطور وزیر اعلیٰ شوگر ملوں کو فائدہ دینے سے انکار کیا. اپنے خاندان کو اربوں کا نقصان پہنچایا. شہباز شریف کی عدالت میں صفائیاں. نون لیگی رہنما عطا تارڑ کہتے ہیں رضوان صاحب آپ نے نیب کے کیس کا انجام نہیں دیکھا. آپ الٹے ہو جائیں, اس کیس میں ایک ثبوت نہیں ملے گا. شہباز گل کا باؤنسر بولے نااہل شریفوں نے سیاست کو کاروبار کے لیے استعمال کیا. شہباز شریف نے بحیثیت وزیر اعلیٰ بیٹوں کی شوگر مل کو فائدہ پہنچایا. نون لیگ نے 5 سال میں چینی پر 29 ارب کی سبسڈی دی. شہباز شریف صاحب سے ہم کنسلٹیشن نہیں کریں گے نئے چیئرمین نیب کی اپائنٹمنٹ کے لیے. ایسے ہی ہے چور سے پوچھیں کہ آپ کا تفتیشی کون ہوگا. چیئرمین نیب کی تعیناتی کے لیے شہباز شریف سے مشاورت نہیں کریں گے. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے چور سے پوچھیں تمہارا تفتیشی کون ہوگا. وزیر اطلاعات فواد چودھری کی جہلم میں میڈیا سے گفتگو. کہا اشرف غنی اور نواز شریف ایک جیسی زندگی گزار رہے ہیں. دونوں پیسوں کے بیگ لے کر بھاگے. ایک لندن میں لیٹا ہے تو دوسرا دبئی میں بیٹھا ہے. بلاول نے پنجاب میں لوگوں کو 5 کروڑ کی آفر کی. مریم اور شہباز ہر ہفتے لیڈر بننے کے لیے ٹاک کرتے ہیں. راجہ حسن ابو الحسن جسے کہتے ہیں, عادل رفیق اور ایک نوید نامی کریکٹر, اور اس کے پیچھے ان MPA صاحبان نے اس کو ایگزیکیوٹ کروایا. یہ نوید نامی شخص آج کل باہر بھاگا ہوا ہے. اس کا پورا ٹبر نون لیگی ہے. نواز شریف کے نام پر ویکسینیشن کا جعلی اندراج. 2 ملزمان عادل اور ابو الحسن گرفتار.
معاون خصوصی شہباز گل نے واقعے کو پاکستان کے خلاف سازش قرار دے دیا. بولے یہ سازش لیگی ٹبر نے تیار کی. پاکستان میں کرکٹ بند کرنے کے بعد ویکسینیشن کے عمل پر حملہ کیا گیا. مقصد پاکستان میں ویکسینیشن کے عمل کو متنازع بنانا تھا. اس میں چودھری شہباز، ابوالحسن، عادل رفیق اور نوید نامی کردار شامل ہیں. ویڈیو بنانے والی باجی نے ذمہ داری لگائی، ایم پی ایز نے عمل کرایا. ملوث افراد کی تصاویر نون لیگی رہنماؤں کے ساتھ بھری پڑی ہیں. مریم صفدر کے بیان کے بعد بھارتی میڈیا نے کیا حشر برپا کیا، دیکھ لیں. حکومت نے بجٹ عوام نہیں آئی ایم ایف کے لیے بنایا. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی گیس قیمتوں میں اضافے کی مذمت. کہا حکومت آئی ایم ایف کی شرائط پوری کر رہی ہے. عمران نیازی پیدر کے حماقتوں سے خانہ جنگی کرانے پر تلے ہیں. حکومت نے قوم سے ٹیکس فری بجٹ کا جھوٹ بولا تھا. گیس کی قیمتوں میں اضافہ بلا جواز اور حکومت کی حماقت ہے. عوام کی مزید مہنگائی برداشت کرنے کی ہمت اور سکت نہیں. 22,000 میرے خیال میں 24,000 خاندان جو سلمز میں رہتے ہیں ان کے لیے ہم ایک نئے پاکستان ہاؤسنگ کے اندر ایک طریقے کی زندگی رہنے کی ہم کو پلیٹ فارم دیں گے. جب اس طرح کے پروجیکٹ آتے ہیں تقریباً یہ صرف اس کی جو انفراسٹرکچر کی کاسٹ ہے یہی تقریباً $3.5 کا یہ انویسٹمنٹ ہے. کراچی کو جدید خطوط پر آراستہ کرنے کے لیے وزارت بحری امور کا بڑا اقدام. سی پیک کے تحت کراچی کوسٹل کمپریہنسو ڈیولپمنٹ زون قائم کرنے کا فیصلہ. منصوبے کی تکمیل کے لیے چین براہ راست سرمایہ کاری کرے گا. مقصد کراچی کو جدید انفراسٹرکچر کی فراہمی ہے. منصوبہ وزیر اعظم کے کم لاگت رہائشی ویژن میں بھی معاون ثابت ہوگا. بندرگاہ پر 4 ماحول دوست برتھوں کی تعمیر اور لیاری ندی پر واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا جائے گا. وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں منصوبے سے تقریباً 24,000 خاندانوں کو فائدہ ہوگا. 1 لاکھ سے زائد نوکریاں پیدا ہوں گی. ARY نیوز سے گفتگو میں کہا کہ منصوبہ گیم چینجر ثابت ہوگا. کراچی میں سی ٹی ڈی نے سابق ایس ایچ او ہارون کورائی کی گرفتاری ظاہر کر دی. خاتون سمیت ہارون کورائی کے دیگر ساتھی بھی گرفتار. انچارج سی ٹی ڈی راجہ عمر خطاب نے بتایا مخبر فضل نے 7 کروڑ روپے مالیت کی چھالیاں ضبط کرنے میں کسٹم کی مدد کی تھی. عثمان شاہ نے ہارون کورائی کو مخبر فضل کو اغوا کر کے قتل کے لیے استعمال کیا. یہ ٹارگٹ کلنگ نہیں بلکہ سپاری دے کر قتل کرایا گیا تھا. فضل کے قتل میں استعمال ہونے والی سرکاری SMG بھی برآمد کر لی گئی. اسلام آباد میں فائرنگ کا ایک اور واقعہ. ملپور روڈ پر گاڑی پر فائرنگ، پراپرٹی ڈیلر راشد گن مین سمیت قتل. پولیس نے بتایا ملزمان نے گاڑی پر 82 گولیاں ماری. فائرنگ کا واقعہ گزشتہ روز ہونے والے واقعے سے تعلق رکھتا ہے. گزشتہ روز مرزا نوید کو قتل اور 4 افراد کو زخمی کیا گیا تھا. آج قتل ہونے والا راشد مرزا نوید اور ملک طاہر کا قریبی ساتھی تھا. جن نکالنے کے بہانے جان نکالنے کی کوشش. طبہ سلطان پور میں ذہنی معذور خاتون کو جعلی پیر نے آگ لگا دی. جعلی پیر معصوم شاہ گرفتار. سیاسی دباؤ پر پولیس ملزم پر مہربان. جعلی عامل کے لیے VIP پروٹوکول. ARY نیوز کی ٹیم پہنچنے پر SHO برہم. اشرف ارائی نے تھانے کا مین گیٹ بند کرا دیا. لاہور میں منشیات کا گندا دھندا عروج پر. پولیس کا مختلف کالج اور یونیورسٹی ہاسٹلز میں آپریشن. کالج کے ہاسٹلز سے 100 سے زائد منشیات فروش گرفتار. CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر کی کھلی کچہری. منشیات کے دھندے اور پولیس کی سہولت کاری کی شکایتیں. خانہ کہنا میں CCPO منشیات کے خلاف ایکشن کا یقین دلا رہے تھے. کچہری کے باہر نشے میں دھت بچہ سوالیہ نشان بنا ہوا تھا. لاہور کی بینکنگ کورٹ نے MCD کے وائس پریزیڈنٹ آصم سوری اور گروپ ہیڈ اظہر محمود کا کیس شہباز فیملی کیس سے الگ کر دیا. سرکاری وکیل نے موقف اپنایا. MCD عہدیداروں کا منی لانڈرنگ میں اہم کردار ہے. دونوں ملزمان کے پاس اہم شواہد ہیں. تفتیش کرنی ہے کہ جعلی اکاؤنٹ کس کے کہنے پر کھولے گئے.
अदालत ने अजहर महमूद की अबूरी जमानत में तौसीक कर दी। समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी। अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। आलमी फोरम पर खड़े होकर भी भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी हर्जा सराई और इल्जाम तराशी से बाज न आए। मोदी ने आज भी दुश्मनी निभाई। बोले, कुछ लोग अफगानिस्तान की सूरत हाल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वजीर शेख रशीद ने भारतीय वजीर आजम की तकरीर को छोटा और फरसुदा करार दे दिया। कहा, ऐसा लग रहा था ये यूनियन काउंसिल का लीडर अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब कर रहा है। मोदी को अफगानिस्तान में अक़लियतों का दर्द नजर आता है, भारत में अक़लियतों पर होने वाले जुल्म नहीं। रूस में जारी कसीरुल मुल्की फौजी मशक़ें अमन मिशन 2021 का इख्तिताम। तमाम रुकन ममालिक के दस्तों की तरबियती मशकों में शिरकत, एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा किया। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल अदीम रज़ा ने मशकों का मुशाहिदा किया। SCO ममालिक के अस्करी हुकाम की इजलास में शिरकत। पाकिस्तान इंडिया के मैच में जितने मैचेस मैंने खेले हैं, इट्स ऑल अबाउट हैंडलिंग द प्रेशर, हिटिंग द फर्स्ट पंच। पाकिस्तान जो है वो फर्स्ट पंच जो है वो इस मरतबा मारेगा। अच्छा कदर करता हूँ उनकी सर्विसेज की जिन्होंने पाकिस्तान के लिए की। अभी एक नए रोल में आए हैं और मैं एज ए क्रिकेटर उनकी कामयाबियों के ऊपर बहुत खुश हूँ। T20 वर्ल्ड कप में भारत को पहले ही मैच में गिरा देंगे। पाक भारत मैच हमेशा हाई वोल्टेज गेम होता है। मोहम्मद हफीज बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म। कहा, वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉर्म करके इवेंट का हीरो बनना चाहता हूं। ARY न्यूज के प्रोग्राम बाउंसर में गुफ्तगू। कहा, रवीश राजा से कोई टसल नहीं, उनकी बहुत इज्जत करता हूं। खुशी है कि एक क्रिकेटर चेयरमैन बोर्ड बना। कोचिंग के बारे में फिलहाल नहीं सोचा। Hard down the ground. That is a big hit, right? Oh, that's beautifully controlled. My goodness, that's an outstanding shot. नेशनल T20 कप में खैबर पख्तूनख्वा ने सदर्न पंजाब को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। KP ने 153 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। साहबजादा फरहान 73, कप्तान रिजवान 64 रन बनाकर नुमाया रहे। दूसरे मैच में नॉर्दर्न का सिंध को 137 रन का हदफ। कराची में ICI पुल पर उलटने वाला ऑयल टैंकर उठा लिया गया। हजारों लीटर ऑयल सड़क पर फैल गया। KMC और KPT के फायर टेंडर्स सड़क वाटर प्रेशर से साफ करने में मसरूफ। सड़क पर फिसलन के बाद हादसों का खतरा। पुलिस ने ट्रैफिक को मुतबादल रास्तों पर मोड़ दिया। मैं इस वक्त डेस्क पर बैठा हूँ। ऐसी एक डेस्क 29,000 पर खरीदी जा रही थी, 300 ग्राम ज्यादा रेट पर जबकि खरीदी जा रही थी। इस वक्त सुना है कि ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया है। जो माफिया के अंदर शामिल थे, अब इंशाल्लाह मैं इसकी सरबराह नहीं छोड़ूंगा। सिंध में सरकारी स्कूलों के लिए बेंचों की खरीदारी का टेंडर मंसूख कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी ने डेस्क की खरीदारी और कीमत का असर नौ जायजा लेकर सिफारिशात मुरतब कर दी। सिंध में आबादी से जायद वोटर्स का इंदराज। 3,540 शुमारियाती ब्लॉक्स में आबादी से जायद वोटर्स दर्ज। इलेक्शन कमीशन का आदादोशुमार में फर्क पर नोटिस। जांच पड़ताल की हिदायत। तमाम जिले इलेक्शन कमिश्नर्स को वोटर फहरिस्तों पर नजरसानी के अहकामात। 30 सितंबर के बाद मुख्तलिफ पाबंदियां लग जाएंगी, मुख्तलिफ सहूलतें खत्म हो जाएंगी जो लोगों को हासिल हैं। अपने लिए, अपने मुल्क के लिए वैक्सीन लगवाएं। 30 सितंबर तक कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवा लें, वरना बहुत सी सहूलतों से महरूम हो जाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। कहा, 1 अक्टूबर से मुख्तलिफ पाबंदियां लगने जा रही हैं। मुल्क में कोरोना के मजीद 42 मरीज इंतकाल कर गए। 2060 नए केस रिपोर्ट। PIA हिरासगी के खिलाफ जद्दोजहद करने वाली पहली एयरलाइन बन गई। हिरासगी को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोग्राम में शामिल। दौरान परवाज हिरासगी के वाक़यात पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, आसमानी बिजली गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक और 2 जख्मी हो गईं। बदीन के साहिली इलाकों में मूसलाधार बारिश, कराची में आज तीसरे रोज भी बारिश की पेशगोई। सानेहा महरान टाउन गफलत बरतने वाले 4 इदारों के अफसरान मुलजिम नामजद। पुलिस ने चालान अदालत में जमा करा दिया। महकमा लेबर, SBCA, KDA और सिविल डिफेंस गफलत के मुर्तकिब करार। पुलिस ने शॉर्ट सर्किट को खारिज अज इम्कान करार दे दिया। कराची में 1 साल से लापता नौजवान का केस हल। अली रजा को 2 पुलिस एहलकारों ने अगवा करके कत्ल किया। पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद में डेंगू मरीजों की तादाद में इजाफा। जरा के मुताबिक 24 घंटे में मजीद 11 केसेस सामने आ गए। इस्लामाबाद से डेंगू के मजमूई तौर पर 145 केसेस और 2 अमवात रिपोर्ट हो चुकी। और साबिक इंग्लिश फुटबॉलर माइकल ओवन पाकिस्तान में फुटबॉल के सफीर मुकर्रर। माइकल ओवन का बहुत जल्द पाकिस्तान आने का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा, पाकिस्तान पहुंचकर लीग के जरिए फुटबॉल को सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान की पहली फ्रेंचाइज फुटबॉल लीग में 6 शहरों की टीमें शरीक होंगी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद।